سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ عورت کا صرف چہرہ دیکھ کر جذبات پر کنٹرول کھو دینے والے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے شخص کو پاکستان بلانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، سوائے اس کے کہ مریم نواز کا راستہ روکا جائے۔ اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نائک حکومت پاکستان کے سرکاری مہمان بن کر تشریف لائے، جس کے بعد ان کے بیانات اور انٹرویوز سے ایسی بحثوں نے جنم لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پس منظر میں چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاتون ٹی وی اینکر فریحہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر ایک خاتون نیوز ریڈر کو 20 منٹ تک دیکھنے سے کسی مرد کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس مرد کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جو خاتون انٹرویو کر رہی تھی اس کے سر پر کپڑا تھا اور چہرے کے سوا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف کسی خاتون کا چہرہ دیکھ کر مرد کے دل میں ہلچل پیدا ہونا ذہنی بیماری ہے یا ہلچل پیدا نہ ہونا بیماری ہے؟ اسی انٹرویو میں ڈاکٹر نائک نے کہا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی کیونکہ اسے مردوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اور پھر کہا کہ جب کوئی عورت حکمران بنتی ہے تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر مجھے وہ علماء یاد آئے جنہوں نے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی اور نواز شریف کے مقابلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حمایت کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو مریم نواز کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان بلایا گیا؟ ایک اور انٹرویو میں ذاکر موصوف نے کہا کہ اگر ڈکٹیٹر قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں پر ان کا کیا رد عمل ہوتا۔ آج کل بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت کے حق میں قائد اعظم کے حوالے دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھنا تھا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے طرز فکر کی کتنی گنجائش ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے میزبانوں کو خاصی مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ڈاکٹر نائک کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ پڑھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو علماء حق سے برگزشتہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس کے بعد جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا بھی ایک فتویٰ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مذاہب کے تقابل پر کافی معلومات رکھتے ہیں لیکن حدیث اور فقہ میں ان کی علمیت مسلمہ نہیں، لہٰذا دینی مسائل میں ان کی آراء پر اعتماد ضروری نہیں۔ وہ جب پاکستان پہنچے تو سرکاری میڈیا نے بتایا کہ بھارتی حکومت نے ان کے پیس ٹی وی پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے ٹی وی چینل پر بنگلہ دیش، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی پابندی ہے۔ بھارت میں ان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ بھارتی حکومت نے اس قسم کے الزامات کشمیری حریت پسندوں اور اپنے سیاسی مخالفین پر بھی لگا رکھے ہیں، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک پر منی لانڈرنگ کے الزام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش اور برطانیہ میں ان کے پیس ٹی وی پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ حامد میر کے بقول دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک پر نفرت انگیز گفتگو کرنے کا الزام ہے۔ اس الزام کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب سے وہ پاکستان آئے ہیں تو یہاں ان کی گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب وہ پاکستان تشریف لائے تو یتیم بچوں اور بچیوں کا ادارہ پاکستان سویٹ ہوم چلانے والے زمرد خان نے ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں زمرد خان نے اپنے ادارے کی طالبات کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک اعزازی شیلڈ دینے کا اعلان کیا۔ جب یہ طالبات شیلڈ دینے کے لیے اسٹیج پر آئیں تو ذاکر صاحب ان بچیوں کو دیکھ کر بوکھلا گئے۔ انہوں نے اسٹیج سے چھلانگ لگائی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لڑکیوں سے شیلڈ نہیں لوں گا۔ حامد میر کے بقول میں نے واقعے کی تصدیق کے لیے زمرد خان سے رابطہ کیا تو وہ بڑے دکھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیٹیاں 13 یا 14 سال کی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر نائک سے کہا کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے شیلڈ لے کر ہماری حوصلہ افزائی کریں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ نامحرم ہیں اور میں ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ بعد میں ایک ٹی وی انٹرویو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے فخر سے اس پورے واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایک یتیم خانے کے مالک سے کہا کہ تم بھی ان لڑکیوں کو بیٹی کہہ کر چھو نہیں سکتے۔ یقین کریں یہ الفاظ سن کر مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ زمرد خان کسی یتیم خانے کا مالک نہیں بلکہ منتظم ہے۔ میں زمرد خان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ رکن قومی اسمبلی تھے، پھر انہوں نے سیاست چھوڑ دی اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر نائک کو بڑا فخر ہے کہ انہوں نے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا۔ زمرد خان کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے ہزاروں یتیم بچوں اور بچیوں کو بھکاری بننے سے بچایا اور مفت تعلیم دلوا کر ایک خوددار شہری بنایا۔
डॉक्टर जाकिर नाइक इन यतीम बच्चों को धुतकारने की बजाय खुश इखलाकी से इनके सामने अपना मौका बयान कर लेते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।